ذرا اپنی چشم تصور کو مختار سقفی کے اس دربار میں لے جائیے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے بدن اقدس پر اور ان کے سر اقدس پر آخری نیزہ مارنے والے بدبخت مجرم سنان ابن انس مختار سقفی کے سامنے گردن جھکائے کھڑا ہے، اور مختار کا جلاد مختار سقفی کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی مختار حکم دے تو وہ اس بدبخت کی گردن کو اڑا دے۔ لیکن اسی وقت مختار سقفی کے دربار میں اس بدبخت سنان ابن انس کی بیوی نے اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو حالت سجدہ میں آخری نیزہ مارنے والے بدبخت کے عبرتناک انجام سے آگاہ کریں گے۔ محترم دوستو، یزید بدبخت اور اس کے حواریوں نے جس تخت اور تاج کو اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ بدبخت واقعہ کربلا کے بعد زیادہ لمبے عرصے تک اس اقتدار اور اس حکومت پر قابض نہ رہ سکے، اور واقعہ کربلا کے بعد چند ہی سالوں کے اندر یہ تمام اپنے عبرتناک انجام سے دو چار ہوئے۔ یزید بدبخت کی بات کی جائے تو جو ان سب کا سرغنہ تھا اور جس کے اشارے پر یہ تمام ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اس بدبخت کی بات کی جائے تو اس کی موت نہایت ہی شرمناک اور عبرتناک موت تھی۔ یزید بدبخت کے بارے میں روایات میں یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا اور یہ اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ عیسائی لڑکی یزید سے سخت نفرت کرتی تھی۔ جب وہ لڑکی یزید کے ساتھ ناجائز مراسم قائم کرنے پر راضی نہ ہوئی تو یزید بدبخت نے اس لڑکی کے ماں باپ کو ناحق قتل کروا دیا۔ اس لڑکی کے دل میں یزید سے بدلہ لینے کی آرزو پیدا ہوئی اور اس نے ہیلے بہانے سے یزید کو اپنا جسم دکھا کر اس وقت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جب یزید شراب کے نشے میں بدمست ہو چکا تھا، اور بعض روایات کے مطابق یزید بدبخت کی موت شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے کی رکاب میں اس کا پاؤں پھنسنے سے ہوئی، کیونکہ جب اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا تو گھوڑا بدک کر بھاگا اور یزید کا سر پتھروں سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا اور وہ وہیں پر مر گیا۔ محترم ساتھیوں، قدرت کا نظام ہے کہ ہر ظلم اور زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں اور دنیا دونوں میں دیتا ہے۔ یزید بدبخت اور اس کے حواریوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان بدبختوں کا جرم بھی چھوٹا نہ تھا۔ انہوں نے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کلمہ پڑھتے تھے، جس نبی نے ان کو شریعت دی تھی، جس نبی نے ان کو اسلام جیسی دولت سے مالا مال کیا تھا، ان بدبختوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اسی نبی کی آل اولاد کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا۔ ایسا کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ نہ کیا ہوگا جیسا ظلم ان بدبختوں نے خاندان اہل بیت کے ساتھ کیا۔ محترم ساتھیوں، کربلا کے تپتے ریگستان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنی مرضی سے تشریف نہ لائے تھے، بلکہ کوفیوں کے خطوط ملنے پر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کی جانب اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، جنہوں نے وہاں کے حالات سازگار دیکھتے ہوئے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کا خط لکھ دیا تھا۔ لیکن اسی دوران مسلم بن عقیل کو عبید اللہ ابن زیاد بدبخت نے قتل کروا دیا، تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو جیسے ہی خبر ملی تو آپ اس وقت کربلا کے مقام پر موجود تھے، چنانچہ آپ نے اس سے آگے بڑھنے کا ارادہ ظاہر کیا تو یزید بدبخت کا ایک کماندار جس کا نام عمر بن سعد تھا، وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کوفہ کس مقصد کے تحت جا رہے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اس کو کوفیوں کے لا تعداد خطوط دکھا کر کہا کہ میں کوفیوں کے بلانے پر کوفہ جا رہا ہوں۔ چنانچہ عمر بن سعد نے کہا کہ کوفہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا، وہ یزید کے حامیوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، پھر مجھے دمشق یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں خود روبرو اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے کسی اسلامی سرحد پر جہاد کے لیے بھیج دیا جائے یا پھر مکہ مکرمہ واپس جانے دیا جائے۔ عمر بن سعد جان گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، چنانچہ اس نے
اپنے سپہ سالار عبید اللہ ابن زیاد سے امام حسین علیہ السلام کے کربلا اور کوفہ جانے کے ارادے سے آگاہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کی شرائط بتا دیں تو ابن زیاد کے پاس ہی موجود اس کے ایک اور سپہ سالار شمر بدبخت نے ابن زیاد کو مشورہ دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ نہ جانے دیا جائے اور نہ ہی امام حسین علیہ السلام کو یزید کے پاس بھیجنا۔ اگر تم یزید سے انعام و اکرام اور حکومت اور اقتدار یا کسی صوبے کی گورنری چاہتے ہو تو پھر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر کے ان کا سر یزید کے پاس بھیجو تو یزید خوش ہو کر تمہیں انعام و اکرام سے اور حکومت اور اقتدار سے نوازے گا۔ پھر ابن زیاد بدبخت عمر بن سعد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دینے لگا، جس سے عمر بن سعد پہلے ہی کترا رہا تھا، لیکن پھر جب شمر نے ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد کو شام کے ایک علاقے کی گورنری اور حکمرانی دینے کا وعدہ کیا تو عمر بن سعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ محترم ساتھیوں، ذرا اپنے تصور میں تو لائیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے تمام خاندان پر دریائے فرات کا وہ پانی عمر بن سعد بدبخت نے بند کر دیا، جو کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عشرہ مبشرہ صحابیوں میں شمار ہونے والے صحابی کا بیٹا تھا، جو صرف دولت اور اقتدار کی لالچ میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کے ساتھ دشمنی مول لے رہا تھا۔ اس بدبخت نے دریائے فرات کے کنارے پر پہرے بٹھا دیے اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان پر پانی کو بند کر کے ان کو بھوکا پیاسا رکھا، اور 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو بھوکا پیاسا رکھ کر عمر بن سعد نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو جنگ کے میدان میں شہید کر دیا۔ محترم ساتھیوں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے جانثار ساتھیوں کی، اپنے جوان بیٹوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے جانثار ساتھیوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر تھکاوٹ سے چور ہو چکے تھے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی طرف نظر دوڑائی اور اپنا آخری سلام خیموں میں پیش کیا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ننھی بیٹی سکینہ دوڑ کر امام حسین علیہ السلام کی ٹانگوں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی، بابا جان، بھائی علی اکبر بھی نہیں واپس آئے، چاچا علمدار پانی لینے گئے تھے وہ بھی نہ لوٹے، ننھا بھائی علی اصغر بھی شہید کر دیا گیا، بابا آپ مت جائیے، اگر آپ بھی جائیں گے تو پھر آپ بھی کبھی واپس نہیں آئیں گے تو میں کس کے سینے پر لیٹ کر سو سکوں گی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ننھی سکینہ کو گود میں اٹھا لیا، اس کو پیار کرنے لگے، اس کی آنکھوں پر بوسہ دینے لگے اور سیدہ ام رباب، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور سیدہ سکینہ کی والدہ تھیں، ان کے سپرد کر دیا، اور پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کے سر پر دست شفقت رکھا اور اپنی زوجہ کو سکینہ کا خیال رکھنے کی ہدایات کی اور انہیں تسلیاں دیتے ہوئے آپ میدان جنگ میں خود نکل پڑے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی رگوں میں شیر خدا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خون دوڑ رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور فراست آپ کے خون میں، آپ کی رگ رگ میں سمائی ہوئی تھی۔ آپ یزیدی لشکریوں کے گروہ میں گھس جاتے ہیں اور ان کے گروہوں کے گروہ کو جہنم واصل فرماتے ہیں۔ یزیدی بدبخت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے پیچھے ہٹنے لگے۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شیر پر ان کا تسلط قائم نہ ہو سکا اور وہ میلوں کے فاصلے پر جا کر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر تیر برسانے لگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تیروں کی اس بارش سے زخمی ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام یزیدی بدبختوں سے نماز کی مہلت مانگتے ہیں تو وہ بدبخت تیر پھینکنا روک دیتے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سجدہ ریز ہوتے ہیں، ایک بدبخت سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر حالت سجدہ میں ہی وار کیا اور آپ پر نیزے اور تلواریں چلانے لگا اور اپنی تلوار سے آپ کے سر اقدس کو آپ کے مبارک تن سے جدا کرنے لگا۔ محترم ساتھیوں، بعض روایات بیان کرتی ہیں کہ سنان ابن انس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے امام حسین علیہ السلام کو ان کی پیشانی پر آخری نیزہ مارا تھا، جس سے امام حسین علیہ السلام شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے تھے۔ لیکن بعض مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ خولی بن یزید اور بعض مورخین شمر کا نام لیتے ہیں کہ اس نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ سنان ابن انس کے بارے میں
امام طبری فرماتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے ایک بار اپنے دربار میں اعلان کیا اور دریافت کیا کہ سب سے بڑا کارنامہ کس نے سر انجام دیا ہے، تو سنان ابن انس بھی اس وقت وہاں موجود تھا۔ یہ بدبخت کھڑا ہوا اور کہنے لگا، سب سے بڑا کارنامہ میں نے سر انجام دیا ہے۔ حجاج نے پوچھا وہ کیا؟ تو یہ کہنے لگا، میں نے امام حسین کا سر ان کے تن سے جدا کیا تھا۔ حجاج ابن یوسف جو کہ خود بھی بغض اہل بیت میں اور بغض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مبتلا تھا، یہ صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اور ان کی اولادوں کو بے دریغ قتل کروا دیا کرتا تھا، یہ سادات کرام کے خون کا پیاسا تھا۔ اس نے کہا، بلا شبہ تم نے ایک بہت عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ محترم ساتھیوں، مختار سقفی نے جب کوفہ پر تسلط قائم کیا تو اس نے اعلان کیا کہ وہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو جہنم واصل کرے گا اور اس کے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور اس نے حکم دیا کہ کربلا کے ایک ایک مجرم کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ جب یہ سنان ابن انس بدبخت مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا تو مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کو آرے کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ مختار سقفی کے حکم کی تعمیل کی گئی اور سنان ابن انس کو ایک سرے سے لے کر اس کے سر سے لے کر پاؤں تک دو حصوں میں چیر دیا گیا۔ مختار سقفی نے حکم دیا کہ اس بدبخت کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ اڑا دی جائے۔ بے شک خاندان اہل بیت پر اور امام حسین علیہ السلام پر ظلم و زیادتی کرنے والے کا یہی انجام ہوگا۔